يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا والي. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوٹیشن ہے، بس ہم پڑھ کے پھر آگے چلتے ہیں سائنس کی طرف. سائنس نے اس مسئلے کا کیا حل پیش کیا. یہ صفحہ نمبر 17 پہ 17 پہ شیخ احمد سرہندی کی کوٹیشن. سب سے پہلے شیخ محی الدین ابن عربی، یہ محی الدین لوگ پڑھتے ہیں، محی الدین ابن العربی جو ہیں، جو صوفیاء متاخرین کے امام و مقتدا ہیں. اس مسئلے میں ان کا مذہب بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو کچھ اس فقیر پر مکشوف ہوا کشف کے ذریعے سے، یعنی بیسیکلی جو جسے کہتے ہیں مین آف نالج کیا ہے، ان کو کیسے علم ہوا، تو وہ ظاہر بات ہے مین آف نالج میں یا تو وحی ہے یا پھر آپ کا عقل ہے، تخیل ہے اور تعقل ہے، یا پھر تیسری چیز جو ہے وہ سینسز ہیں، 5 سینسز ہیں جو سائنس میں ہیں، عقل و تخیل وغیرہ فلسفے میں، مذہب میں جو ہے وہ وہی کے اوپر بیس کرتا ہے. تو یہ چوتھا ہے جو صوفیاء کے یہاں چلا ہے، جس کو کشف کہتے ہیں. اچانک ایک بات ان کے اوپر کھل گئی. کہاں سے کھلی؟ وہ تو یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کھلی. تحریر کیا جائے گا تاکہ دونوں مذہبوں کے درمیان پورے طور پر فرق ہو جائے. اس کو سائیکالوجی میں ریلیجس ایکسپیرینس کہتے ہیں، مذہبی تجربہ ہے، مذہبی واقعات. لیکن یہ ہوتی پرسنل ہے اور باریک دقائق کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہ ہو. شیخ محی الدین اور ان کے متابعین فرماتے ہیں کہ حق تعالی جل و علا کے اسماء و صفات ذات واجب تعالی کا بھی عین ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے اسماء و صفات ہیں. تو ایک بات یہ ہوئی کہ اسماء و صفات جو ہیں وہ یہ ذات ہے یا ذات سے علیحدہ کوئی چیز ہے. شیخ ابن عربی کا کہنا یہ ہے کہ یہ ذات ہی ہے. ٹھیک ہے، تمام صفات اللہ کی ذات. اسی طرح ایک دوسرے کا بھی عین ہے. یہ دوسری بات زیادہ اہم ہے کہ اسماء و صفات اللہ کی ذات کا عین ہے، ایک دوسرے کا بھی عین ہے. یعنی علم اور قدرت ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. قدرت اور خلق ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. مثلا علم و قدرت جس طرح حق تعالیٰ کا عین ذات ہے، اسی طرح ایک دوسرے کا بھی عین ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ صفات زیادہ مان لیں گے تو کثرت ثابت ہو جائے گی. تو تمام صفات بیسیکلی ذاتی ایک ہی چیز. عین ذات کہتے ہیں وہی چیز ہے. جو علم ہے وہی قدرت ہے، جو قدرت ہے وہی علم ہے. اور علم اور قدرت جو ہے وہی ذات ہے، جو ذات ہے وہی علم ہے. یعنی علم اور ذات میں کوئی فرق نہیں ہے، صفت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور صفت اور ذات میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز. مثلا علم و قدرت جس طرح حق تعالیٰ کا عین ذات ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کا بھی عین ہے. لہذا اس مقام میں کسی اسم اور رسم یعنی نشان کی کوئی تعدد اور کثرت نہیں. یعنی اسماء و صفات میں بھی کوئی کثرت نہیں. یہ جو کثرت نظر آ رہی ہے یہ لفظی ہے. ٹھیک ہے، حقیقت میں کوئی کثرت نہیں ہے. علم کی جو حقیقت ہے وہی قدرت کی حقیقت ہے، ریالٹی ایک ہی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور نہ ہی کوئی تمایز اور تباین یعنی تمیز و فرق ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ ان اسماء و صفات اور شیون اعتبارات نے حضرت علم مطلب اللہ تعالیٰ کا علم میں اجمالی اور تفصیلی طور پر تمایز اور تباین پیدا کیا. وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ کی ذات میں ہی علم جو ہے وہ ڈفرینشیٹ ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ اللہ نے سوچا کہ مخلوق کو پیدا کرنا چاہیے تو ڈفرینسیشن تمایز سے مراد ہے. اگر اجمالی تمیز ہے تو وہ تعین اول سے تعبیر کی جاتی ہے. یعنی پہلا تعین مخلوق کیسے پیدا ہوئی، تو اللہ کے علم میں پہلا تعین جو ہوا مخلوق کو پیدا کرنے کا اس کو تعین اول کہتے ہیں. اور اگر وہ تفصیلی تمیز ہے تو وہ تعین ثانی اس کو کہتے ہیں. تو تعین اول کو وحدت کہتے ہیں اور اسی کو حقیقت محمدیہ سمجھتے ہیں.
اور تعین ثانی کو وحدیت کہتے ہیں، اور تمام ممکنات کے حقائق گمان کرتے ہیں اور ان حقائق ممکنات کو عیان ثابتہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے علم میں تعین اول حقیقت محمدیہ ہے، تعین ثانی جو ہے وہ عیان ثابتہ. یہ بات ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں. اور یہ جو دو علمی تعین ہیں جو کہ وحدت اور وحدیت ہیں، ان کو مرتبہ وجود میں ثابت کرتے ہیں. یعنی یہ دونوں وجود ہیں، لیکن یہ دونوں وجود اللہ کی ذات سے باہر نہیں. ٹھیک ہے، اجمالی تمیز اور تفصیلی تمیز. ظاہر بات ہے اللہ کا علم اللہ کی ذات سے باہر تو نہیں ہو سکتا، یہ بات تو درست ہے. اور کہتے ہیں کہ ان عیان ثابتہ نے وجود کی خارجی بو تک نہیں پائی، یہ بات درست ہے. اور خارج میں احدیت مجردہ کے سوا کچھ بھی نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ خارج میں کچھ بھی موجود نہیں. اچھا، یہ جو سب کچھ کثرت نظر آ رہی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوا، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ کثرت جو خارج میں ظاہر ہوتی ہے ان عیان ثابتہ کا عکس ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی بات جو اس نے کی تھی، کیا نام ہے، افلاطون نے کی کہ ایک ورلڈ آف آئیڈیاز ہے، اس ورلڈ آف آئیڈیاز میں کچھ چیزیں موجود ہیں جن کا عکس پڑتا ہے یہاں پہ، اور وہ عکس ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ کائنات اصل میں اللہ کے علم میں موجود ہے، لیکن اس کا عکس یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ان عیان ثابتہ کا عکس ہے جو ظاہر وجود کے آئینے میں منعکس ہوا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو سادہ سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے تخیل میں ہم سب اللہ کے تخیل میں موجود ہے. ظاہری بات ہے خارجی وجود تو بعد میں آیا نا، پہلے اللہ کے تخیل میں موجود ہوئی ہے تو پھر خارجی وجود آیا. تو ہم سب اس تخیل، اصل ہمارا وجود وہ تخیلی وجود ہے، وہ علمی وجود، یہ اس کا عکس ہے، یہ اس کا سایہ ہے. لیکن یہ سایہ جو ہے، یہ سایہ ظاہر کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اصل وجود ہے نا، اصل وجود کس کا ہے؟ اللہ کی ذات. اس کی مثال ایک آئینے کی سی ہے. تو یہ سایہ جو ہے اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، سائے کو لگا کہ میں تو موجود ہوں. جیسے انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ آئینے میں ہے، حالانکہ آئینے میں کوئی بھی نہیں، آئینے میں کوئی وجود نہیں. جس کا کوئی جز بھی خارج میں موجود نہیں ہے اور خیالی وجود پیدا کر لیا. جس طرح آگے وہ مثال ہے، جس طرح ایک شخص کی صورت آئینے میں منعکس ہو کر وجود تخیلی پیدا کر لے. اس عکس کا وجود صرف تخیل میں ثابت ہے اور آئینے میں کسی شے نے حلول نہیں کیا. یعنی آپ کو سوچ میں لگتا ہے کہ آئینے میں ہوں، لیکن آئینے میں کوئی نہیں. تو اسی طرح جو ہے ہم سب اللہ کے وجود کے سامنے، ہم سب اللہ کا وجود جو ہے، بیسیکلی وجود صرف اللہ کا ہے، باقی جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کے وجود کے سامنے ہے. اللہ کا وجود ایک آئینے کی مانند ہے. تو یہ جو ہم جب اس وجود کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کے وجود کی طرف ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جب آئینے کی طرف یعنی اللہ کے وجود کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم موجود ہیں، لیکن ہم نہیں. ایک بات، اگر ہم ہیں اللہ کے وجود سے، ہمارا عکس، اللہ کا عکس ہم پہ پڑ رہا تو ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو ہمارے اندر وہی ساری خصوصیات ہی ہونی چاہیے. ہم غلط کاموں کی طرف جانا اور یہ سارا پھر وہ ایک عجیب نئی بحث. ہاں، اس پہ بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ اگر ہم کسی اور وقت میں اس کو ڈسکس کریں نا، یہ بات بہت اہم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس میں کچھ چیزوں کا ذکر آیا ہے، نہیں اس کتاب میں وجود باری تعالیٰ جو کتاب ہے، ایک اور میری کتاب ہے وہ پبلش ہو چکی ہے، اس میں پہلا چیپٹر اسی کے بارے میں. کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں، ابن عربی تو نہیں گئے، لیکن ابن عربی کے شاگرد پھر اس بات تک پہنچے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ ان کے ایک شاگرد ابن الفارض کو کسی نے کہا کہ بھائی اگر وجود ایک ہی ہے تو یہ پھر حلال حرام کس چیز کا؟ اس نے کہا یہ حلال اور حرام تو تم نے بنا لیے.
ہمارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں، مطلب ہم تو اس بات پر تم بھی تو اسی کا عکس ہو. وہی کہتے ہیں بس ایک ہی ہے، مطلب وہی ہے، وہی عابد ہے، وہی معبود ہے. تم نے بنا لیا تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی اسی کا عکس ہے، وہ بھی اسی کا، میں بھی اسی کا عکس ہوں. پھر ہم کیسے کہتے ہیں تم نے بنا لیا؟ وہ یہ غلط فہمی میں ہے نا، وہ غلط فہمی میں. جس بندے سے پوچھو اگر وہ اس نظریے کا قائل نہیں ہوگا اس کو جواب دیا. لیکن یہ بات ہے ابن تیمیہ، تو وہ بھی اسی کا، ہاں ابن تیمیہ کی ایک اس سے وحدت الوجود کے جو ابن تیمیہ نے ذکر کیا کہ ان کے ایک بہت بڑے تھے جن سے میری ڈبیٹ ہو گئی، جن سے میری بحث ہو گئی. تو اس نے مجھے کہہ دیا کہ تم محجوبین میں سے، مطلب جنہیں توحید کا پتہ نہیں ہے، مطلب جو حجاب میں اصل اللہ کی معرفت سے حجاب میں. ابن تیمیہ نے کہا کہ بھئی عجیب آدمی ہو تم، کس توحید کے قائل ہو؟ ایک طرف کہتے ہو کہ وہ ایک ہی ہے، دوسری طرف ہمیں کہہ رہے ہو کہ محجوبین میں سے ہیں. تو محجوبین کہہ کے تم نے 4 چیزوں کا اس بات کر دیا، ایک حجاب کا، ایک محجوب کا، ایک حاجب کا. اس طرح سے اس کو مطلب تم خود تو سوچو نا، مطلب انالیسس کرو نا، اپنی بات کا انالیسس کرو. یہ تو ہے بات. نہیں بالکل بھی نہیں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے، یہ تو سب مطلب ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے نا یہ سب چیزیں تو. لیکن صرف اتنی بات ہے کہ جب آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں تو اگلا یہ نہ کہے کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئے، وہ یہ نہ تان کر سکے. مطلب آپ جب تک آپ اس انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے بات نہیں کریں گے کہ جس پہ اس کو لگے کہ یار یہ مجھ سے میرے نظریے کو زیادہ جانتا ہے، وہ کیسے آپ کی بات مانے گا؟ نہیں مانے گا. تو اس لیے آپ اس کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیں، حدیث پڑھ کے سنا دیں، ٹھیک ہے، ایک شرعی فریضہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن وہ یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے کنفیوژن میں لوگ موجود ہیں. مجدد الفسانی نے بہت اچھا تجزیہ کر دیا، شیخ ابن عربی کا بہت اچھا تجزیہ کر دیا، اور بالکل مطلب اس معاملے میں میرے خیال میں وہ باعث نہیں ہے، ورنہ ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ باعث تھے. شیخ ابن عربی کے حوالے سے بڑے بڑے لوگ باعث تھے. حالانکہ یہ خود اس میدان کے آدمی ہیں مجدد الفسانی، مطلب خود صوفی ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں نا. پورا سلسلہ نقشبندیہ آپ کا سب کانٹیننٹ میں مجدد الفسانی. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک تو آپ یہ کہیں نا کہ چلو یار کوئی غیر صوفی یہ دعویٰ کر رہا ہے جو اس میدان کا نہیں ہے، فیلڈ کا نہیں ہے، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کئی مقامات پہ. مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچے رک گیا، مطلب شیخ ابن عربی نیچے رک گیا، یہ آگے نہیں پہنچا. مطلب اس کا ظرف ہی اتنا تھا کہ وہ یہ وہاں ٹھہرے. یہ خود انہوں نے لکھا. یہ اگر تھوڑا سا اور اوپر چلا جاتا تو یہ وہاں تک پہنچ جاتا جہاں میں پہنچا. اور وہ وہی بات ہے جو ہمارے علماء نے سمجھی ہے، فقہاء نے سمجھی ہے کہ وجود ایک نہیں. چلیں بہرحال یہ ابھی آگے اس کو واجب جل سلطان، یہ اگلا جو پیراگراف ہے، بلکہ یہ بلکہ دیکھ لیں جو انہوں نے کیا گمان کیا. یہ جو سیکنڈ پیراگراف ہے، اور ہر اسم و صفت کی تمیز کے لیے اب یہ اپنا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تمیز کے لیے مرتبہ عدم میں ایک مقابل اور ایک نقیض ہے. مثلا مرتبہ عدم میں صفت علم کا مقابل اور نقیض عدم علم ہے، جس کو جہل سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے مقابلے میں جہالت موجود ہے، معدوم ہے، آپ کہہ موجود نہیں، معدوم ہے. اور صفت قدرت کے مقابلے میں عجز ہے، جس کو عدم قدرت کہتے ہیں. علی ھذا القیاس ان ادمات متقابلہ نے بھی علم واجبی جل شانہ میں تفصیل اور تمیز پیدا کی ہوئی ہے، اور اپنے متقابلہ اسماء و صفات کے آئینے اور ان کے عکوس کے ظہور اور جلوہ گاہ بن گئے. یعنی عدم جو ہے، جو عدم متقابل ہے،
جو جہالت ہے وہ اللہ کی صفت علم کے مقابلے میں آ کے روشن ہو. یعنی اللہ کی اسماء و صفات آئینہ ہے اپنے آدام کے لیے، اپنے متقابل آدام کے لیے، ان کے لیے اللہ کی اسماء و صفات آئینہ ہے. تو اس آئینے میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے میں آدام متقابلہ جو ہیں وہ اس کے آمنے سامنے جب ہوئی ہیں تو روشن ہو گئے. تو ان آدام متقابل، اب جو آدام متقابل ہیں وہ اللہ کی صفت نہیں. تو اب دیکھیں نا ابن عربی جو ان کے جو نظریہ ہے اس کے مطابق تو میری آپ کی جو ریالٹی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا تخیل ہے. اللہ کا تخیل، اللہ کا علم، اللہ کی صفت ہے. یہ بات اتحاد تک پہنچ جاتی ہے. اتحاد کہتے ہیں خالق اور مخلوق کو ایک کرتے ہیں. جو بات شیخ احمد سرہندی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مخلوق کی ریالٹی ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق کی ریالٹی کے آدام متقابلہ، اللہ کی اسماء و صفات کے مقابلے میں جو عدم موجود ہے. اب وہ مقابلے میں ہے، وہ اللہ کے اسم نہیں ہے، اللہ کا صفت نہیں، اس کے مقابل اس کے پیرالل ہے. پیرالل ہونے کی وجہ سے روشن ہے. انہوں نے اس کو نکال دیا اس کو کہ مخلوق کی جو حقیقت، جو ریالٹی کے بارے میں یہ بحث پیدا ہو رہی تھی کہ وہ اور اللہ کی صفت یکجا ہو رہی تھی، انہوں نے اس کو اس میدان سے نکال کے سامنے لا کے اللہ کے سامنے لا کے کھڑا کرا. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی شیخ احمد سرہندی کی. یہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے اس کو بیان کیا ہے. یہ دیکھیں، یہ ابھی اسی پیج نمبر 18 پہ ہے. یہ جو انڈر لائن کیا ہے نا، اس کو عبارت کو ذرا پڑھ. اور اسی طرح یعنی ثابتہ کی صورت مناقصہ کو جو ظاہری وجود کے آئینے میں پیدا ہوئی. یعنی ثابتہ جو ہے وہ اللہ کے وجود، اللہ کا وجود جو آئینہ تھا اس میں، تو انہوں نے ان عیان کا عین تصور کر لیا نہ کہ ان کی شبہ، اس لیے انہوں نے اتحاد کا حکم لگا دیا. اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتحاد ہے، وحدت الوجود اتحاد ہے. یہ شیخ احمد سرہندی کی سٹیٹمنٹ ہے. اور ہمہ اوست کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز وہی ہے، ہر چیز وہی ہے سے مراد ہر چیز کی ریالٹی. یہ انسان، وہ تو کہتے ہیں یہ تو موجود ہی نہیں ہے نا، اس کو نہیں کہہ رہے، مجھے آپ کو نہیں کہہ رہے کہ یہ خدا ہے. یہ غلط فہمی ہے. وہ اتنی سادگی سے ہر چیز خدا نہیں کہہ رہے جتنی سادگی سے ہمارے ہاں تنقید کرنے والے ان پہ تنقید کر دیتے ہیں. اس کو تو وہ مان ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ریالٹی، میری آپ کی ریالٹی پیچھے ایک اور ہے، اس میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں. یہ بات کلیئر ہے نا؟ اس کو شیخ احمد سرہندی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماؤس، یعنی وہ ریالٹی کی بات کر رہے ہیں، حقیقت کی بات کر رہے ہیں. اور ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہما از اوس، ہر چیز اسی سے ہے، ہر چیز وہی نہیں ہے لیکن اسی سے. یہ فرق ہے. چلیں بہرحال آگے ہم چلتے ہیں، کچھ سائنس کی طرف آتے ہیں کہ سائنس میں کیا باتیں ہوئی ہیں وجود کے حوالے سے. بلکہ یہ پیج نمبر 21 پہ آ جائیں. یہاں ایک سیکنڈ پیراگراف ہے، پہلے اس کو دیکھیں. فلسفیوں، متکلمین اور وجودیوں نے ان سوالات کے جواب دینے کی عقلی کوششوں میں امت مسلمہ پہ وہ بوجھ لادنے کی کوشش کی ہے کہ جس کے اتارنے کی اللہ نے ہمیں دعا سکھائی تھی. اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. تو وجود اور علم پر یہ بحث ہم نے اس احساس کے ساتھ کی ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی توبہ بعد میں کر لی جائے. اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم، ورنہ یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ کج ویسی ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ اب چونکہ امت کا ایک بڑا حصہ ہر دور میں اس تک بحثی میں پڑا رہا ہے اور آج بھی مبتلا ہے. آج اگر آپ بہت سادے انداز میں ان سے بات کریں گے نا تو وہ نہیں مانیں گے, وہ مذاق اڑا دیں گے. آپ کو کیا پتہ یار, آپ کو کیا پتہ, آپ ستی ذہن کے لوگ ہیں, ہاں آپ اس لیول پہ نہیں. تو یہ کرنا پڑے گا. دوسری بات جو اہم ہے وہ ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پھر سوال اصل ہے کیا. مطلب اگر یہ بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے ہی نہیں اصل, جس سوال کو تم نے مرکزی سوال کی بنیاد بنا کے اس سے ساری زندگی جو ہے وہ بحثیں کرتے رہے, یعنی اصل سوال یہ بنا لیے کہ وجود کیا ہے. یا دوسرا سوال یہ تھا کہ علم کیا ہے, یہ اس کا ایک ذیلی سوال تھا. تو ہم نے یہ بات کی ہے کہ اسلامک نیریٹو میں, اسلامی بیانیہ میں اصل سوال نہ یہ ہے نہ یہ ہے. اصل سوال کیا ہے؟ حق کیا ہے. یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حق کیا ہے, وجود نہیں مسئلہ. اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ وجود کیا ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی فلسفی کے پاس بیٹھیں گے, اب افلاطون 15-20 سال اگر سقراط کی خدمت میں رہا, یا ارسطو جو ہے وہ اس نے 15-20 سال افلاطون کی خدمت میں گزارے, تو اس کو تو یہ سوال پیدا ہونے ہیں نا. مطلب اس نے پڑھا ہی یہی ہے, اس کے ذہن کی ساری اٹھان اور نشو و نما یہی ہوئی ہے. آپ تو جا کے کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیں, اس سے کسی سے پوچھیں بھائی وجود کیا ہے, وہ آپ کا منہ تکنا شروع کر دے گا. یہ کیا سوال کیا تم نے, وجود کیا ہے؟ مطلب اگر یہ اتنی نیچرل چیز ہوتی, آپ بتائیں اگر نیچرل ہے, یہ فطری ہے یہ سوال, وجود کیا ہے کا سوال اگر اتنا فطری ہے تو ہر آدمی کو پیدا ہوتا بھائی, نہیں پیدا ہو رہا. تو شریعت نے ہماری جس چیز کو فوکس کیا وہ یہ ہے کہ انسان کی جو تگ و تاز ہے, جو علمی تگ و تاز ہے, اس کی ایفرٹس ہیں, اس کا بیسک کوسچن جو سب سے بڑا بگ کوسچن ہے وہ کیا ہے, وہ حق ہے, یہ ہونا چاہیے. جیسے یہ آیت نمبر جو ہے یہ پیج نمبر 22 میں 22 پہ یہ قرآن مجید کی کچھ آیات دی گئی ہیں, بس اس کو دیکھ لیں تھوڑا سا. ذالک بان اللہ هو الحق, کیا ہے حق؟ اللہ ہے. فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال, حق کے علاوہ کیا ہے؟ حق کے علاوہ سب گمراہی ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ انسان کا کیا ہے, وہ حق کی تلاش ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اگر حق جو ہے وہ اتباع کرنا شروع کر دیں ان کی خواہشات کی, تو زمین میں فساد برپا ہو جائے. تو حق کی تلاش بہت ضروری ہے, حق کا جاننا بہت ضروری ہے, حق کا علم. فَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ, زمین اور آسمان کی تخلیق کیا ہے؟ حق کے ساتھ. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ, کتاب کیا ہے؟ کتاب حق. دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے زمین و آسمان کی تخلیق حق ہے, کتاب حق ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ, اور اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حق کی تکذیب. سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم ان, اللہ کیا چاہتے ہیں, کیا ظاہر ہو؟ حق ظاہر. وما لهم به من علم يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا, جو حق نہیں ہے وہ کیا ہے؟ گمان, اٹکل پچو. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, دین کیا ہے؟ یہ حق ہے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ حق کو حق کر. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ, اللہ کیا کر رہے ہیں؟ حق اور باطل کی کشمکش برپا کی. ٹھیک ہے, حق کو اللہ تعالیٰ غالب کر رہے ہیں, باطل کو نیچے کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ پورا نیریٹو ہے نا, وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ, سچا وعدہ, حق وعدہ, قیامت. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, اس دن جو ہے وہ وزن کس چیز میں ہوگا؟ حق کے اندر ہوگا. قال فالحق والحق اقول, اللہ نے کہا یہ حق ہے اور حق کی میں کہہ رہا ہوں. وقضی بینہم بالحق, اس طرح سے اب آپ دیکھتے چلے جائیں. اب دیکھیں جیسے یہ اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے,
اس میں آخر میں ورڈنگ ہے اس دعا کے اندر، شروع میں اللہ کی تعریف ہے، پھر اس کے بعد ہے انت الحق، اللہ تعالیٰ تو حق ہے، ووعدک حق، وقولک حق، ولقاؤک حق، تیری ملاقات، تیرا کلام، تیرا وعدہ، جنت، آگ، قیامت، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب حق ہے۔ یہ ہے حق کی تلاش، یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مطلب، انبیاء کس لیے آئے؟ حق کو متعارف کروانے کے لیے کہ حق کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا جواب، یہ آگے پیج نمبر 25 پہ آ جائیں، اس چیز کا جواب کہ حق کیا ہے۔ ہم بھی کوئی فلسفہ بنا لے ہیں تو فلسفے میں لوگوں کو زیادہ دلچسپی، سیدھی بات بتا دیں نا تو وہ اتنا انٹرسٹ نہیں پیدا ہوتا، فلسفہ بنا دیں تو بہت انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ حق کیا چیز ہے؟ جب ہم نے یہ بات دیکھ لی کہ اللہ کے نزدیک حق کی کتنی اہمیت ہے، حق کیا چیز ہے؟ لفظ جو ہے نا، لفظ میں دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں، خود لفظ، دوسرا معنی اس کا میننگ، ورڈ میننگ، تیسری چیز حال۔ بعض اوقات لفظ میں لفظ غالب ہوتا ہے، صرف لفظ ہی لفظ ہے، معنی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ بعض اوقات معنی غالب ہوتا ہے، لفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لفظ کے اندر معنی کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے الفاظ کے احوال کہتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، بچے کو گالی سمجھ میں نہیں آتی، پنجابی میں بڑی بری گالیاں ہیں، ٹھیک ہے، بچے کو ان کے میننگ کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن دوسرا بچہ اس کو گالی دے گا تو اس کی کیا کیفیت ہو جائے گی؟ حال طاری ہو جائے گا نا اس کے اوپر، اور صوفیاء کہتے ہیں نا حال طاری ہو جائے گا۔ حال وہ میننگ دیکھیں نا، میننگ تو ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں نا، ایک لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے، شیر کا مطلب ہے درندہ، آپ کے ذہن میں ایک اس کا امیج آ گیا نا، ٹھیک ہے، یہ میننگ۔ حال تو پورے وجود میں جاری ہوتا ہے، تو الفاظ کے جو ہے وہ احوال بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ہم حق کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ حق جو ہے، اب دیکھیں یہ لفظ کیا ہے، یہ ظاہر ہے جو نظر آ رہا ہے، لفظ ہم بول رہے ہیں یا لکھا ہوا ہے۔ لفظ 2 صورتوں میں ہوتا ہے نا، آپ گفتگو کر رہے ہیں تو بول رہے ہیں، آپ کے سننے میں آ رہا ہے، یا آپ پڑھ رہے ہیں لفظ کو، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں وہ ظاہر ہے۔ لکھا ہوا ہے تو پھر تو بالکل ظاہر ہے۔ معنی جو ہے یہ باطن ہے، معنی تو نظر نہیں نہ آتا، معنی تو اندر ہوتا ہے نا، لفظ کے اندر معنی لفظ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کتاب میں لکھا ہوا لفظ نظر آ رہا ہے، معنی نہیں نظر آ رہا، وہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، معنی اس کا باطن ہے، باطنی پہلو ہے۔ حال جو ہے نا، یہ بھی باطنی پہلو ہے۔ اثر بھی کہہ سکتے ہیں، اثر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہے باطن میں۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ حدیث جبریل کی طرف آئیں۔ اور یہ حدیث جبریل بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دنیا سے آپ جانے والے ہیں، تو اس وقت کی بات ہے نا کہ آپ کے پاس حضرت جبریل آ رہے ہیں اور آپ سے سوال کر رہے ہیں، تو گویا کہ دین کا پورا خلاصہ، کہ جو دین نازل ہو چکا ہے اس کا خلاصہ ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے آیا۔ تو حق اپنے مظاہر میں کیا ہے، اپنے ظاہر میں، تو اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دیا؟ تو وقال یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، مطلب تمہارے دین کا ظاہر کیا ہے؟ یہ پیچھے بات آئی ہے نا، دین حق کی بات آئی ہے قرآن میں، دین الحق، اس کا ظاہری پہلو کیا ہے؟ ارکان اسلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور یہ دین اپنے معنی میں کیا ہے، اپنے میننگ میں، اپنے باطنی پہلو کے اعتبار سے، تو آگے ارکان ایمان کی بات آ گئی ہے۔
کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ اس کا باطنی پہلو آ گیا. اور یہ دین اپنے احوال میں کیا ہے؟ یہ دین حق. تو احسان کی بات آ گئی. تو یہ ہے مطلب اس کی تلاش مطلب، اور اس کے لیے کوشش اور اس کے لیے جو ہے وہ محنت کرنا ہے. بس یہ پیج نمبر 26 پہ ایک چھوٹی سی کوٹیشن ہے، آخری لاسٹ والی. سابقہ ادیان، انبیاء کی تعلیمات، کتاب و سنت، صحابہ و تابعین، فقہائے امت، محدثین نظام، ائمہ دین اور سلف صالحین میں سے کس نے وجود کیا ہے کہ سوال تو کجا لفظ وجود ہی کو رتی برابر بھی اہمیت دی؟ کسی نے بھی نہیں اہمیت. باقی علم کے مبحث میں قرآن مجید کی آیات بھی علم کیا ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں مل جائیں گی، لیکن وجود کا کوشچن کبھی بھی نہیں رہا ہمارے پورے ہسٹری میں، علمی تاریخ میں کبھی اس کو فوکس نہیں کیا گیا. فارابی کا کہنا یہ ہے کہ فارسی اور یونانی زبان کے علاوہ دنیا کی کسی معروف زبان میں لفظ وجود کا متبادل ہی موجود نہیں ہے. عجیب بات ہے، دو زبانوں کے علاوہ لفظ ہی موجود نہیں ہے. تو لفظ نہ ہو تو آپ اس پہ سوچیں گے کیا، تخیل کہاں سے لے کے آئیں. اور عرب اس لفظ سے ناواقف تھے، یہاں تک کہ یہ لفظ فلسفے کی زیر اثر عربی میں داخل ہوا ہے. عربوں میں وجود کا لفظ ہی نہیں تھا، عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے وجود. تولد مطلب باہر سے آیا، دوسری زبان سے. تو ایک لفظ ہی مطلب کہ موجود نہیں ہے ہمارے لٹریچر میں، ہماری اس لینگویج میں جس لینگویج میں کتاب و سنت نازل ہوا. اور اس کو آپ پکڑ کے کہیں کہ جی ہمارے دین کا سب سے بڑا گویا کہ کوئی آئیڈیا اگر وہ دے دیا گیا ہے ہماری تاریخ میں تو وہ یہ وحدت الوجود کا آئیڈیا ہے. وہ لفظ ہی ثابت نہیں ہے. کتاب و سنت کیا عربی لٹریچر میں ثابت نہیں ہے. 200 سال بعد آیا، عربی زبان کے اندر 200 سال بعد آیا، فلسفے کے ذریعے سے. آ جائیں گے اب پیج نمبر 29 پہ. تو ہم نے ابھی تک تو یہ بات ڈسکس کی ہے خالق اور مخلوق موجود ہیں. تو اب آگے بات، یہ تو ایک نیریٹو تھا ان لوگوں کا کہ جو خالق کو تو مانتے ہیں اور بھرپور انداز میں، لیکن مخلوق کا انکار کرتے ہیں. اب دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مخلوق کو تو بھرپور انداز میں مان رہے ہیں لیکن خالق کا انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی بات ہو رہی ہے. تو دہریت جو ہے، ایتھیزم جسے ہم کہتے ہیں، علماً یعنی علمی سٹیٹس کیا ہے دہریت کا، اندھا ایمان. ایتھیزم بیسیکلی کیا ہے؟ بلائنڈ فیتھ ہے. کس طرح سے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، مطلب وہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ بلائنڈ فیتھ کے سب سے بڑے مخالف ہیں، لیکن سب سے زیادہ بلائنڈ فیتھ رکھنے والے وہی لوگ. اس کو ہم ڈسکس کرنے لگے. اور منہجن یعنی اپنی میتھڈالوجی میں یہ سوفسطائیت ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. بیسیکلی ایک ڈبیٹ یہ ہے ہمارے ہاں، ابھی پچھلے دنوں میں نے اس پہ کچھ جو ہے وہ ایک دوست کے ساتھ کچھ پروگرامز بھی ریکارڈ کروائے ہیں، کچھ فیس بک پہ شیئر بھی کیے تھے. اس میں ایک پروگرام کا ٹاپک یہ تھا کہ جو ریلیجس اپروچ ہے نا اور جو سائنٹیفک اپروچ ہے دونوں سیم. سائنس بیسیکلی ایک ریلیجن تھا بھی، اور اب تو خیر کہنا چاہیے بالکل بن چکا ہے. اب تو کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں. اب تو یہ سائنسٹسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ سائنس ایک ریلیجن ہے. آپ سائنس میں بھی بغیر بلیف کے کچھ کر ہی نہیں سکتے. مطلب آپ کی تھیریز کیا ہیں سب کی سب، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بلیفس تو نہیں. تھیری تو کبھی بلیو نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اگر تھیری بلیو نہیں ہے تو $بلین آپ لگا دیتے ہیں. ہم ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے سارے پروفیسروں کو لگا دیا ہے کہ ایوولوشن کے بارے میں آپ یہ اتنی فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ وہ بلیو ہی ہے بیسیکلی. سادہ سی مثال آپ دیکھیں مون لینڈنگ کی. سائنٹیفک اپروچ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں بچہ جو ہے وہ مون لینڈنگ کو مانتا ہے کہ انسان چاند پر گیا. کتنوں نے دیکھا ہوگا کہ انسان چاند پر گیا؟
وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا سائنٹیفک نالج کون سا ہے؟ جو سینسز سے حاصل ہو، آبزرویشن سے حاصل ہو، ایکسپیریمنٹ سے حاصل ہو. آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کی بنیاد کیا ہے؟ 5 سینسز ہیں. ٹھیک ہے، تو کتنے لوگوں کی آبزرویشن ہے کہ چاند پہ 4 لوگ گئے ہیں یا جو بھی گئے؟ وہی جو گئے ہیں ان بیچار اوریجنل آبزرویشن انہیں کی ہے جو گئے ہیں. باقی جنہوں نے دیکھا بھی ہے تو وہ سیکنڈ آبزرویشن ہے اور وہ ویڈیو کی ہے. اچھا ہمارے ہاں جن لوگوں کی ویڈیو کی آبزرویشن بھی نہیں ہے، چلو ویڈیو کے آبزرویشن پہ پھر کچھ اعتراضات ہیں، چلیں اس کو مان لیا، لیکن کتنے لوگ ہیں ملینز میں جنہوں نے ویڈیو بھی نہیں دیکھی چاند پہ اترنے کی، لیکن ایک خبر ملی ہے انہیں اپنے استاد سے، استاد صاحب نے خبر دی ہے کہ چاند پہ اترا ہے. اس استاد کو بھی ہو سکتا ہے اس کے استاد نے خبر دی ہو، اس نے بھی ویڈیو نہ دیکھی ہو. ٹھیک ہے، یہی تو بلیف ہے، یہی تو ریلیجن ہے. ریلیجن سارا خبر کے گرد پہ گھوم رہا ہے. پیغمبر سے خبر چلی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، یہ خبر ہے. آپ کے 4 بندے چاند پہ گئے ہیں، یہ بھی ایک خبر ہے. اب وہ یہ بھی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ تو پروو نہیں کر سکتے، ہم تو پروو کر سکتے. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے کہ چاند پہ نہیں جا سکتے، ہم نہیں اس میں نہیں جا رہے. چاند پہ جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہوں گے، ہم جائیں، جا کے کالونیاں بات کریں، ہمیں بھی دعوت دیں. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ گئے ہیں کہ نہیں گئے. آج سے 40 سال پہلے جو ویڈیو دکھائی گئی تھی، جامعہ اشرفیہ کے مفتیوں نے اعتراض نہیں کیا، ریلیجس کمیونٹی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ نہیں گئے، یہ ڈرامہ کیا انہوں نے. رشینز نے 40 سال سے اعتراضات کی. اور باقاعدہ جو ویڈیو یوٹیوب پہ ہے، ابھی آپ جا کے دیکھیں. میں نے کلاس میں بات کی بی ایس کے اسٹوڈنٹ سے، پریشان، جو بچوں نے جا کے گوگل کیا نا بچے جیسے. میں نے کہا مون لینڈنگ نہیں ہوئی. اب وہ اگر تو کوئی مولوی صاحب سے سنتے کہ ممبر پہ بیٹھی ہوئی تو وہی کہتے ہیں مولوی صاحب نہیں ہوتا. تو انہوں نے دیکھا یار یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، تو وہ کوئی بچوں نے جا کے گوگل کے بعد میں پریشان. گوگل پہ تو انفارمیشن کا ایک وہ ہے، سر یہ آرٹیکل وہ آرٹیکل، یہ تو میں تو پریشان ہو گیا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ کچھ باہر تو نکلیں، مطلب اندازہ تو لگا. جو انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی وہ اس دور کی ویڈیو 1969 کی ویڈیو آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. اس پہ جو رشینز نے اعتراضات کی، بھائی جھنڈا کیوں لہرا رہا ہے امریکن فلیگ، چاند پہ ہوا کا کانسیپٹ. جب چاند پہ پیچھے جو ہے وہ بیک میں اسپیس نظر آ رہی ہے، تو یہاں سے اگر آپ پکچر لیں گے اور پیچھے اسپیس نظر آ رہی ہے تو سٹارز نظر آئیں گے نا؟ کوئی سٹار نہیں ہے، بلیک ہے بالکل. اچھا نیچے جو لائٹنگ ہو رہی ہے، اب اگر ایک طرف سے اینگل، ظاہری بات ہے کہ سورج ایک طرف سے پڑے گا اس کی روشنی، تو سب کے سائے ایک طرف پڑنے چاہیے نا. وہ سائے الٹی سمت میں ہے، لائٹنگ ہوئی ہے اسٹوڈیو کے اندر. یہ رشین نے اس طرح سے 10 اعتراضات کی، وہ نہیں مانے. ٹھیک ہے، وہ غالب تھے، سپیریئر تھے. رشین یہی کہتے رہے کہ بس ہم دونوں کوشش کر رہے تھے جانے کی، ہمارا مشن ناکام ہو گیا، تمہارا بھی ناکام ہو گیا، لیکن تم نے کلیم کر دیا اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے کہ ہم پہنچ گئے، ڈرامہ کر کے، ٹوپی ڈرامہ کر کے اسٹوڈیو پہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں جا سکتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تم نے اپنی سپیریئرٹی ثابت کرنے کے لیے. تو اب 2015 میں اب پیوٹن صاحب نے یہ دی، انڈیپینڈنٹ کی خبر ہے، اس کا میں نے ریفرنس دیا یہاں اپنی بک میں، وجود باری تعالیٰ میں. واشنگٹن پوسٹ میں بھی یہ خبر لگی ہے، مطلب ہماری کسی شام کے اخبار کی خبر نہیں ہے. پیوٹن صاحب نے کہا تھا ان کو کہ وہ ہمیں ویڈیوز چاہیے، اوریجنل ویڈیوز چاہیے جو آپ چاند پہ گئے تھے. ناسا نے کہا ویڈیو ضائع ہو گئی. ناسا کی اسٹیٹمنٹ ہے اوریجنل ویڈیو ضائع ہو چکی ہے، ہمارے پاس نہیں موجود. یار آپ اپنے بچے کی ویڈیو ضائع نہیں کرتے، 2 سال کے بچے کی. تو انسانی زندگی کا اتنا بڑا مشن، اور انسان ایک ہی مرتبہ چاند پہ گیا ہے، ابھی تک تو ایک ہی مرتبہ گیا. اس کی ویڈیوز آپ نے، اوریجنل ویڈیوز آپ نے ضائع کر دی، یہ ضائع ہو گئی آپ سے. اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہمیں نہیں مطلب، آپ رشینز کو کہہ رہے ہیں اوریجنل ویڈیو نہیں ہے. مطلب اس کو سرچ کریں جا کے، آپ کو یہ پوری ڈیبیٹ ملے گی کہ 2015 میں یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہوا. سائنس وائنس کے نام سے بھی جو چیزیں آ رہی ہیں نا، اب ہمارے ہاں مطلب بس ایک غلبہ ہے چونکہ سائنٹسٹ کا،
ٹھیک ہے، جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں اب لوگ اس کو منو ان تسلیم. بیسیکلی اب آپ دیکھیں ریلیجن میں ہم کہتے ہیں فرشتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلیف ہے، آپ کا بلیف ہے فرشتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ایلینز ہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ ایلین کس نے دیکھے؟ نہ میں نے دیکھے نہ آپ نے دیکھے. اپروچ اس وقت بالکل سائنس کی وہی ہو چکی ہے، تھیوریٹیکل سائنس کی، فلاسفی آف سائنس کی خاص طور پہ جو ریلیجن کی اپروچ ہے. پریڈکشنز ہیں بس، اور وہ پریڈکشن صرف پریڈکشن نہیں ہے، ان کے بلیفس ہیں، اس کے بغیر وہ آگے اس پہ ریسرچ نہیں کر سکتے. اگر اسے یہ ہو کہ ایلین نہیں ہے تو وہ بیچارہ کیا ریسرچ کرے گا؟ خواب ریسرچ کرے گا ایلین کے اوپر، $1 بلین کی انڈسٹری لگا دے گا، فلم انڈسٹری، اور $1 ملین کی فنڈنگ کر دے گا پروفیسروں کو. کبھی اسٹیون ہاکنگ صاحب نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میرا سائنٹیفک مائنڈ یہ کہتا ہے، سائنسی دماغ کے ایلینز موجود ہیں. تو وہاں بھی اتھارٹیز ہیں نا ان کے یہاں بھی، جیسے ریلیجن میں اتھارٹیز ہیں. پیغمبر نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم تو مانتے ہیں بھائی، ہم تو کھلے ہم کہہ رہے ہیں پیغمبر نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، ہمارا تو بلیف ہے. فرشتے ہیں، پیغمبر نے کہہ دیا، ہم نے نہیں دیکھے، ہم مانتے ہیں. تو آپ کے سائنٹسٹ کیا ہیں؟ وہ بھی پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے درجے پہ ہیں بیسیکلی. وہ ایک سائنٹسٹ جو ایک خاص مقام پہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نیوٹن تو خیر اب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، آئنسٹائن کی بات کر رہے ہیں. تو وہ 100 سال 200 سال تک کے لیے آپ کے ذہنوں اور حواسوں کے اوپر چھایا رہتا ہے. اب بالکل اسی طرح سے جیسے ریلیجس کمیونٹی اپنے پیغمبروں کی بات مان رہی ہوتی ہے، بلائنڈ فیتھ رکھتی ہے، اسی طرح سے آپ اس سائنٹسٹ کی جو اپنے دور کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہوتا ہے، سائنس کا پیغمبر کہہ لیں، امام ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، آپ اس کی باتوں کو اسی طرح سے حرف آخر سمجھ کے اپنی ساری توانائیاں زندگی کا آبجیکٹو. میں ایک ریلیجس اسکالر ہوں تو میں کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ثابت ہو جائے بس، ان کے اوپر جو اعتراض ہوگا میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہی کام آپ کر رہے ہیں. کیا آئنسٹائن صحیح ثابت ہوتا ہے؟ پوری کوانٹم فزکس آپ کی آئنسٹائن کے خلاف کھڑی ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی، لیکن آئنسٹائن کو غلط نہیں ثابت ہونا چاہیے. کیا کریں؟ اسٹرنگ تھیوری بنا لیں آپ، مگر پیرالل ہے نا دونوں ڈسپلن، کوانٹم تھیوری کی، کوانٹم فزکس کی، اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہیں. یہ تو بہت بڑا المیہ ہے. لوگ کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا ان پہ؟ یہ عذاب ان کے لیے کیا کم ہے؟ میں یونیورسٹی میں میری کوشش ہوتی ہے میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں، فزکس کے لوگ ہوں، میتھس کے لوگ ہوں، ہسٹری، کوئی مجھے مل جائے سارا دن بھی بیٹھا رہتا ہوں، بتائیں آپ کے ڈسپلن میں کیا ہے. کمپیوٹر سائنس میں ایک چیز میں نے بہت نوٹ کی ہے، اتنا انہوں نے ایکسپوئر کر لیا ہے کہ ان بیچاروں کو اب پتہ نہیں ہے کہ یہ اجتماعی خودکشیاں کریں گے. انہوں نے پیراڈاکسز جمع کر لیے ہر ڈسپلن کے اندر. ان کا ہر علم دوسرے علم کی جڑیں کاٹ کے کھڑا ہوا، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا. اب جو ایک ڈسپلن میں اسے نہیں پتہ دوسرے ڈسپلن کا. تو یہ جب کبھی کوئی ایسا کوئی انہوں نے اس کو ملا کے معجون مرکب بنانے کی کوشش کی تو اس وقت ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے تو کیا بنا لیا. مطلب بہت بڑا آتا ہے. ہر تھیری جو ہے وہ دوسری تھیری کی جڑیں کاٹ رہی ہے، اس کے خلاف کھڑی ہے. اس کو گرائے بغیر جو ہے وہ مطلب آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے وہ کھڑی. تو یہ بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. مطلب ان کے بہترین دماغ خودکشیاں کر چکے ہیں. اب مطلب اس پہ آپ سرچ کر لیں کہ ویسٹ میں بہترین جو ان کے ہاں پوئٹس تھے، شاعر تھے، بہترین فلاسفرس تھے، بہترین سائنسٹسٹ تھے جنہوں نے خودکشیاں کی، سوسائڈ کر. کس لیے؟ پاگل ہو یہی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو انہوں نے خدا کا انکار کر دیا تو خدا کا ان کے ساتھ اس سے بڑا یہ مذاق کم ہے. مطلب یہ خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو گئے. اب کچھ مطلب ہمبل ایٹیٹیوڈ پیدا ہو رہا ہے. مطلب یہ 20ویں صدی میں تو بہت فخر تھا اور یہ ہو رہا ہے. اب خیر جب نیوٹن صاحب تھے تو تب بھی یہ کہتے تھے کہ اب بس سب کچھ ڈیفائن ہو جائے گا، چند دنوں کی بات ہے. پھر آئنسٹائن آ گیا تو پھر انہیں لگا کہ نہیں اب سب کچھ ہو جائے گا. اب اسٹیون ہاکنگ سے امید لگا کے بیٹھے کہ یہ وہ خود کہتا بھی ہے کہ میں تھیوری آف ایوری تھنگ دیکھ ہی جاؤں گا. انہوں نے ایک مووی بھی کو بنا لی. تو ابھی جو اس کی لیٹسٹ بک آئی ہے دی گرینڈ ڈیزائن، اس کی 1.25 ارب کے قریب اس کے نسخے، 1.25 ارب نسخے اس کے جو ہے وہ لوگ تھے. پیغمبروں کے درجے میں یہ لوگ، پیغمبروں کے درجے میں. تو
जो द ग्रैंड डिज़ाइन 2012 में आई है, पूजा करते हैं, लोगों की लाइनें लगी होती हैं जब उन्होंने कहीं पे गुफ्तगू करनी हो। इस साल तो कह दिए कि दुनिया 100 साल में तबाह होने वाली है। अब कुछ हम्बल एटीट्यूड ये आ रहा है कि अब इनमें से बहुत सारी ये कह रहे हैं कि यार सही बात तो ये है कि अब पता चल रहा है कि कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। ये एग्नोस्टिसिज्म क्या है? एथीज्म के मुकाबले में जो एक एटीट्यूड निकला है एग्नोस्टिसिज्म क्या है? ला भाई मैं नहीं जानता, भाई मुझे नहीं पता, अल्लाह मौजूद नहीं, मुझे नहीं पता यार, मुझसे ना पूछो, मैं कंफ्यूज हूँ। इंसान मौजूद है, भाई मुझे ये भी नहीं पता, इंसान मुझे कुछ भी नहीं, मैं जाहिल। ये इनके बेहतरीन लोगों में ये एटीट्यूड, और जो एग्रेसिव रहा इनमें से, जो एग्रेसिव रहा, एथीज्म एग्रेसिव एटीट्यूड है बेसिकली। खुदा ने उनके साथ देखें, खुदा ने उनके साथ क्या मिला। वो पहले नीत्शे ने कहा था कि गॉड इज डेड, ठीक है, अब पता नहीं खुदा मरा है कि नहीं मरा, लेकिन सबको ये पता है कि नीत्शे जरूर मर चुका है। तो वो गालिबन वो वेस्टर्न फिलोसफर था ना, ओस्लो उसका नाम था, तो उसने कहा था कि इन्होंने खुदा को मार दिया, खुदा ने कहा मैंने इंसान मार दिया। अब इंसान की तलाश में, आप यकीन माने वेस्ट में सबसे बड़ी रिसर्च इस पे हो रही है कि इंसान के ऊपर। इसको एक मिसाल से बात कर दूँ। ग्रीक फिलोसफर था एक, तो मेरे दिन में नाम नहीं आ रहा उसका, कहीं वाक़या देखा पड़ा। वो एथेंस जो यूनान का जो कैपिटल था, उसकी गलियों में ना वो दिन में चिराग लेके घूमा करता था, तो लोग उसको मजाक करते थे, मेरे आपके हजरत क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब दिन में सूरज की रोशनी में चिराग लेके। तो वो जवाब में कहता था इंसान तलाश कर रहा। मतलब ग्रीक्स अपने उस जमाने में उनकी सिविलाइजेशन कहाँ पहुंची हुई है, तो कह रहा तुम सब कुछ हो, जरूर होगे, लेकिन मुझे इंसानों की तलाश है इस सोसाइटी। अब उन्हें इंसान नहीं मिला, तो खुदा को का इनकार करते करते अब वो बेचारे इंसान भी उनसे गुम हो गए। अब वो इंसान की तलाश में है कि वो इंसान कहाँ से। तो बहरहाल ये हम ये बात कर रहे थे कि ये जो एथीज्म है, ये इल्मन, ये बेसिकली एक ब्लाइंड फेथ है। आपको मजहब में भी मिल जाएगा, ये इख्तिलाफ आपको फोर्सेस ऑफ नेचर में भी मिल जाएगा, मतलब हर उस चीज़ में बन जाएगा जिसको आप मखलूक कहते हैं। और जो इनकी एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ इन इख्तिलाफात के एक इक्विलिब्रियम में है कि फोर्सेस ऑफ नेचर एक स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम में आती हैं तो ज़मीन की एग्जिस्ट कर सकती है या कायनात भी कहते हैं एग्जिस्ट कर रही है। और वही है कि इन इख्तिलाफात का भी एक इख्तिलाफात की वजह से कि इर्तिका चल रहा है, जिससे इंसानी अक्ल जो है वो आगे जा रही है। अब आप मज़हब में भी उसकी वो देख सकते हैं और साइंस में भी देख सकते हैं। उसमें दो चीज़ें हैं, एक आप नोट करने वाली चीज़ है, इस पर ज़रा थोड़ा सा मतलब आप रिसर्च करें। इख्तिलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़, इतनी तेज़ी से कि फट पड़ेंगे, थोड़ी सी देर में फट पड़ेंगे। रिसर्च के नतीजे में ये आगे नहीं जा रहा, ये कहीं और जा रहा है। इनके साथ बहुत बड़ी गेम हो रही है, मजाक हो रहा है, मुझे तो यही लगता है। जो मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठता हूँ, इकोनॉमिक्स वालों के साथ, हिस्ट्री वालों के साथ, क्या मतलब क्या इन्होंने सोच लिया, क्या कुछ सोच लिया, क्या कुछ थ्योरीज बना ली। तो दूसरा अब देखें ना, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है उसको यही कह रहे हैं कि क्या बकवास है, मतलब मॉडर्निस्ट सारे उसके खिलाफ हैं, लेकिन ये है कि वो खड़े हैं, यूनिवर्सिटियों में भी बैठे हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो कहाँ पहुँचे। दूसरी बात यह है कि इख्तिलाफ दो तरह का होता है, एक तजाद का और एक तनव्वु का। तनव्वु का इख्तिलाफ वो ठीक है, मतलब जैसे लाइक ये बुक है ना, अब मैं इसको यूँ रखता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये बुक क्या है, इस तरह जो बैठे हुए कहते हैं हाँ अच्छा इस पर वजूद बारी ताला लिखा हुआ है, इस तरफ से जो इसको देख रहे हैं वो कह रहे हैं भाई इस पर लिखा हुआ है फाजिल दर्स निज़ाम। मुख्तलिफ एंगल से हम एक चीज़ को देख रहे हैं, उस वजह से हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो गया, डायमेंशंस हमारी मुख्तलिफ,
اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں ریالٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو اختلاف ہے ان کا, یہ تنوع کا اختلاف, مذہب کا عام جو اختلاف ہے نا وہ تنوع کا اختلاف ہے, ڈائمینشنس کا اختلاف ہے, اینگلس کا اختلاف ہے. کسی نے اس پہلو سے دیکھا تو اس کو یہ لگا, دوسرے نے اس پہلو سے دیکھا تو ان کا کنٹرڈکشن کا اختلاف ہے, تضاد کا اختلاف ہے. تضاد کا اختلاف پیراڈاکسز جسے کہتے ہیں, کبھی برداشت نہیں ہوتا. یہ کہ بک صحیح نہیں ہے, ان کا اختلاف ایسا ہے کہ جس کو آپ جمع نہیں کر سکتے, جمع نہیں کر سکتے. نہیں, مذہب میں نہیں, مذہب میں اختلاف نہیں ہے. یہ اگر ہم اصول تفسیر پڑھیں تو اس پہ کچھ بحث کی ہے ابن تیمیہ نے اپنے مقدمہ تفسیر کے اندر, تو اس کو دیکھ لیا جائے. بس بات چھوٹی سی کر کے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ آپ کے وہ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں دن بہ دن وہ مثال طور پہ کوئی ٹیکنالوجی ہے تو اس میں لے کے آ رہے ہیں. جی مطلب آپ اسی کو دیکھ لیں, انسان کی سہولت کے لیے پہلے ایک انہوں نے بڑے اے سی آیا کرتے تھے, اس کی جگہ سپریٹ اے سی آنا شروع ہو گئی, اب نئی انورٹر ٹیکنالوجی دے. نہیں, خود یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. مطلب ہمیں ایک اینگل سے نہیں نا دیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک پورا اسکول آف تھاٹ موجود ہے کراچی میں, جامعہ کراچی میں, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب ہے سائنسی ترقی. اور ٹھیک ہے, آپ ان کو صرف یہ نہ کہیں کہ وہ مولوی ہیں, فلاسفر بھی ہیں, وہ اکانومسٹ بھی ہیں, سارا کچھ ہیں, اور انہوں نے بڑا کام کیا. ان کی بات 100% درست نہیں ہوگی لیکن 100% غلط بھی نہیں, اور بہت مثالیں دیتے ہیں. آپ اب شنگھائی دیکھیں, شنگھائی رہنے کے قابل نہیں ہے, اتنی ایئر پولوشن ہو چکی ہے. مطلب آپ کے یہاں جیسے یہ منرل واٹر جیسے بک رہا ہے آپ کے یہاں, اس طرح سے چائنا کے اندر جو ہے وہ ٹن پیک فریش ایئر کے بک رہے ہیں, کیونکہ پولوشن اتنی پھیل چکی ہے کہ آپ کے پاس سانس لینے کی, مطلب آج سے 30 سال پہلے آپ ہمارے دادا جان کو, ابا جان کو کہتے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ پانی پئیں گے, مطلب پانی آپ جو ہے وہ خرید کے پئیں گے, تو وہ ہنستے, یار کیسی بات کرتے ہو. آج ہر دوسرے بندے نے منرل واٹر کی بوتل پکڑی ہے. اسی طرح سے آج آپ یہ بات کریں نا, یہاں ایک وقت آئے گا کہ آپ جو ہے نا وہ فریش ایئر خرید کے جو ہے وہ سانس لیں گے. ہم ہنسیں گے نا, چائنا میں یہ عملاً ہو رہا ہے, فریش ایئر خریدی جا رہی ہے. تو اور پاکستان کے سائز کا گاربیج, اتنے سائز کا گاربیج آپ کے سمندر کے اندر موجود. انوائرمنٹل سائنسز میں مطلب زیادہ تر تو پریڈکٹ کر رہے ہیں 2050 کے بعد تو یہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہوگا. جتنی سائنسی ترقی ہم نے کر لی ہے اس کے وجہ سے ہم نے جتنی واٹر پولوشن, ایئر پولوشن, جو کچھ ہم نے اس کا اللہ کے اس دھرتی کے ساتھ کر دیا, یہ ہمارا پلانٹ ارتھ رہنے کے قابل نہیں ہو جائے گا. مطلب اس وقت آپ دیکھیں نا, سب سے بڑا جو مین ایجنڈے پہ ہے UNO کے بیچ, اور ٹرمپ اس سے باہر نکل رہا ہے نا, وہ تو کہتا ہے یہ سارا ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ اس کو فورس کرتے ہیں, پورا یورپ اس کو فورس کرتا ہے کہ نہیں اس طرف آؤ. یہ سب سے بڑی ریالٹی یہی ہے, سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ یہ تو رہنے کے قابل نہیں رہے گا. اور یہ بات بالکل درست ہے, اتنی تیزی سے یہ سائنسی ترقی ہو رہی ہے لیکن اس کے افیکٹس کو نہیں دیکھ رہے. اس کے افیکٹس کتنے برے نکل رہے ہیں, اس کے نتائج. ٹھیک ہے میڈیکل سائنس نے 10 بیماریوں کا علاج کر دیا, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا 50 بیماریاں نئی نکل آئی ہیں, وہ اس سے پہلے نہیں تھی. اس خوراک کی وجہ سے, یہ جو آج کل ہمیں کھانے کو ملتے ہیں ٹن پیک خوراک, اور یہ 50 بیماریاں ایسی. ہر دوسرے بندے کو ہیپاٹائٹس ہے یار, ہر دوسرے بندے کو کینسر ہے. کبھی ہم نے اتنا سنا تھا کہ مطلب اتنا زیادہ کینسر, اتنا زیادہ ہیپاٹائٹس ہو رہی ہے. وہ تو سائنسی ترقی صرف ایک پہلو سے نہ دیکھیں, دوسرے پہلو سے بھی دیکھیں. آپ کی سوشل لائف ختم ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. جس کے فیس بک پہ 5000 فرینڈ ہیں, اس کے اپنے مطلب پڑوس میں 5 دوست نہیں. تو مطلب اس کے سوشل اسپیکٹس دیکھیں, مطلب کیا ترقی کر لی ہے. ہر بچے کے ہاتھ میں, پہلے وہ گاؤں میں بٹیرا ہوتا تھا, وہ ہر وقت پکڑ کے کھیلا, ہم کہتے ویلا آدمی ہے. اب اسمارٹ فون ہے. اب یونیورسٹی میں چلے جائیں نا, اب سینما میں اتنی زیادہ یہ پکچر نہیں لی جاتی جتنا کہ وہ ہمارے ہاں وہ سیلفی ایڈکشن جو بھی ہے بچوں کے اندر. وہ ادھر تصویر لے کے ادھر کھڑتی ہے, وہ درخت کے نیچے 2-4 کھڑے. بس وہ یہی ہے, وہ حجر اسود کو ادھر سے بوسہ دے رہا ہے, ادھر سے سیلفی دے رہا ہے. بڑے بھی دیکھ لو ہے. ایک صاحب نے فیس بک پہ اسٹیٹس لگایا, میرے دوستوں نے بھی تھی, بھائی دعا کروانی ہے تو کروا لو. میں نے کہا بھائی تم اپنے لیے دعا کر لو, وہی تو بول. حاضری آن لائن ہو رہی ہوتی ہے.
یہ اس کے آپ اسپیکٹس دیکھیں نا، آپ زندگی کے ہر ڈسپلن میں دیکھیں، مطلب اس کے کیا اسپیکٹس نکلے جائیں. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک.